آج کا ہمارا موضوع ہے ایسے بدبخت لوگ، بدقسمت لوگ کہ جو اللہ رب العزت کی رحمت تو نہیں پا سکتے، ان کا مقدر اللہ رب العزت کی لعنت ان کا مقدر ہو جاتی۔ ایسے قبیح اعمال، ایسے افعال کہ جن کے کرنے سے اللہ رب العزت کی لعنتیں برستی ہیں انسان پر، دنیا میں بھی خسارہ گھاٹا ہے اور قبر میں بھی خسارہ اور میدان محشر میں بھی خسارہ، اور نتیجہ اللہ رب العزت کی ناراضگی دنیا میں بھی حاصل کی، قبر میں عذاب کو سہتا رہا، عذاب کا اس کا مقدر بنتا رہا، میدان محشر کی سختیاں، اور پھر بعد میں جہنم کا ایندھن بن گیا۔ ایسے بدقسمت لوگ جو لعنت کے مستحق ہیں، میرا حسن ظن ہے کہ آپ احباب میں سے کوئی ایسا بدقسمت نہیں ہوگا کہ جو اللہ رب العزت کی لعنت کا مستحق ہو، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں، سمجھانا اس لیے چاہتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کل شیطان ہم سے وہ اعمال کروا لے اور ہم بھولے میں ان گناہوں کو معمولی سمجھ کے کر لیں، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ رب العزت کی لعنتیں میرا مقدر بن گئی ہیں، اور کالی کملی والے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مجھ پہ لعنت کر رہے ہیں، اور پوری کائنات کی ہر مخلوق کی مجھ پہ لعنت برس رہی ہے۔ بتانا اس لیے چاہتا ہوں کہ ایسے افعال، ایسے گناہ، ایسے کاموں سے ہم بچ جائیں کہ جن کی وجہ سے انسان لعنتی بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر لعنت کا مستحق انسان، شرک کرنے والا، کفر کرنے والا، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو کھا کے، اللہ رب العزت کے انعامات کو پا کے، اللہ رب العزت کی دی گئی زمین سے فائدہ اٹھا کے، سورج کی تپش اور اس کی گرمی سے فائدہ اٹھا کے، رات کی تاریکیوں سے فائدہ اٹھا کے، دن کے اجالوں سے فائدہ اٹھا کے، جس اللہ رب العزت نے اس انسان کو ناک، کان، دل، دماغ اور زبان، کان، ہر نعمت عطا فرمائی، اللہ رب العزت کی ہر نعمت کو استعمال کر کے پھر اسی کے ساتھ کفر کرنے والا، اسی کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا، اسی کے پارٹنر بنا دینے والا، اس کے احسانات و انعامات، اس کی صفات کا کفر کر دینے والا، یہ انسان لعنت کا مستحق ہے۔ دنیا میں بھی اس کے اوپر لعنت ہے، آخرت میں بھی اس کے اوپر لعنت ہے، دنیا میں بھی اس کے لیے گھاٹا ہے، خسارہ ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے خسارہ ہے۔ آؤ اللہ کا قرآن آپ کو یہ میسج دیتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 61، 62 اور 63 اللہ کا قرآن کیا ارشاد کرتا ہے؟ اللہ رب العزت اپنی کلام حمید کے اندر اس امر کا اعلان فرماتے ہیں، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر کرنے والے، ناشکری کرنے والے، وہ لوگ جو رب رحمان کی نعمتوں کو استعمال کر کے اس کی ذات و صفات کو بھلا بیٹھنے والے، اس کے ذات کے اندر لوگوں کو شریک ٹھہرانے والے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَاتُوا، وہ لوگ کفر کرتے کرتے اس حال میں ان پر موت واقع ہو گئی، توبہ کے بغیر دنیا سے چلے گئے، کفر کی حالت میں مر گئے، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اس حال میں مرے کہ کافر تھے، اس حال میں مرے کہ نافرمان تھے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کی بات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے بدبخت لوگ، ایسے بدقسمت لوگ، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ کائنات کے رب رحمان کی جن کے اوپر لعنت برستی ہے، اللہ رب العزت لعنتیں بھیجتے ہیں
اور یہیں پہ بس نہیں، رب رحمان کی لعنت بھی ان کا مقدر بن گئی۔ آگے قرآن کیا کہتے ہیں؟ والملائکہ، اللہ رب العزت کے نورانی مخلوق فرشتے عرش معلی پر ہوں یا روح زمین پر ان کی جہاں جہاں پر ڈیوٹی لگی ہو، قرآن کہتا ہے والملائکہ، اللہ کے فرشتے بھی ایسے بدبخت انسان پر لعنتیں بھیجتے ہیں، والناس اجمعین، کائنات کے ہر شخص کی ایسے انسان کے اوپر لعنت ہے۔ کون؟ جو رب رحمان کے ساتھ کفر کرنے والا، شرک کرنے والا، اللہ رب العزت کے اللہ اکبر احسانات و انعامات کو بھلا بیٹھنے والا۔ اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو انسان ہے اس کے اوپر رب رحمان کی لعنت، اللہ اکبر اللہ کے تمام فرشتوں کی لعنت، کائنات کے ہر انسان کی لعنت، اللہ اکبر۔ اور یہیں پہ بس نہیں، قرآن کیا کہتے ہیں؟ فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ وہ لعنت میں رہیں گے، اللہ اکبر۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان پر اس عذاب سے اللہ اکبر ہرگز تخفیف نہیں کی جائے گی، عذاب کو کم نہ کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی کبھی ان کو مہلت دی جائے گی، یعنی عذاب میں مبتلا رہیں گے، کبھی ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ اور آگے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ او اللہ کے بندو، رب رحمان نے تمہیں پیدا کیا، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے رزق کا اہتمام کیا، رب رحمان نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو اس کا اللہ اکبر بغیر ستونوں کے چھت کھڑا کر دیا، اللہ رب العزت ہی تو ہے تمہارے لیے بادلوں میں سے موسلادھار بارش کو برسا کے زمین سے تمہارے لیے اناج کو اگانے والا، تمہارے لیے رزق کا اہتمام کرنے والا۔ انسان ذرا تصور تو کرنا، جب تو اپنی ماں کے بطن میں تھا، جب کوئی کرنی دھرنی والا تیری ندا کو سن نہیں سکتا تھا، تیری آواز کو سن نہیں سکتا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ چاہے گو ماتا ہو یا کسی مسلمان کا بنایا ہوا شرک کا اڈا، نہ کوئی اللہ اکبر داتا گنج بخش رنج بخش زمین کا، نہ کوئی قبر والا، نہ کوئی حجر، نہ کوئی شجر، نہ کوئی برگ و ثمر، اللہ اکبر، نہ کوئی کبے والا، نہ کوئی کلے والا، نہ کووں والی سرکار، اللہ اکبر، نہ جموں والی سرکار، اللہ اکبر کبیرہ، کوئی نہیں تھی۔ تو اپنی ماں کے بطن میں تھا، بچے دانی کا اندھیرا تھا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا تھا، آنکھیں تیری بند تھی، تو آواز کو لگا نہ سکتا تھا، صدا کو دے نہ سکتا تھا، آواز دے کے مانگ نہیں سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے تیرے لیے رزق کا اہتمام کیا، اللہ اکبر، بغیر مانگے تجھے اتنے قیمتی ترین موتی آنکھوں کی صورت میں عطا کر دیے، تو مانگ نہیں سکتا تھا، تجھے بن مانگے اللہ رب العزت نے کان عطا فرما دیے، تو مانگ نہیں سکتا تھا، تجھے بولنے کے لیے کائنات کے رب رحمان نے زبان عطا کر دی، انسان تو مانگ نہیں سکتا تھا، تجھے بن مانگے دھڑکتا ہوا دل عطا فرمایا، تجھے بغیر مانگے دماغ عطا فرمایا، تجھے بغیر مانگے اللہ اکبر کبیرہ ہاتھ اور پاؤں، یہ اعضاء اتنے قیمتی ترین عطا فرمائے۔ ذرا تصور تو کرنا، جب تو کسی سے مانگ نہیں سکتا تھا، کسی کے سامنے گڑ گڑا نہیں سکتا تھا، آنسوؤں کو بہا نہیں سکتا تھا، اس وقت تیری مشکلات کو حل کیا، تیرے اوپر انعامات کی بارش کی تو رب رحمان نے کی۔ اللہ اکبر، یہی انسان 12-14 سال کا ہوتا ہے، بندگی کے لائق ہوتا ہے، عبادت کرنے کے قابل ہوتا ہے، پیشانی کو جھکانے کے قابل ہوتا ہے، گھٹنوں کو ٹیکنے کے قابل ہوتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم کہنے کے قابل ہوتا ہے، زبان سے کفر بکتا ہے، اللہ میری سنتا کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم لعنت اللہ، اور لعنت ہے تیری سوچ پر، لعنت ہے تیرے عقیدے پر، لعنت ہے تیرے کردار پر، اور لعنت ہے تیرے ایسے گندے ایمان پر۔ جب کوئی نہیں سن سکتا تھا، میں نے تیری صداؤں کو سنا، آج تو میری بندگی کرنے کے قابل ہوا، کہتا ہے رب سنتا کوئی نہیں۔ اور نہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور روح زمین پر جتنے بھی تم نے الہ بنا رکھے، معبود بنا رکھے، مسجود بنا رکھے، جن کے سامنے تم رکوع کرنے والے، اللہ اکبر، ان کی پرشاد لینے والے، ان کے نذرانے لینے والے، اللہ اکبر کبیرہ، کوئی نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا الہ کتنا ہے؟ کون ہے؟
اللہ رب العزت لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس رحمان و رحیم کے علاوہ کوئی بتائیں الہ، معبود، مسجود، مرکوع، داتا، گنج بخش، رنج بخش، اللہ کے علاوہ کوئی اور بگڑی کو بنانے والا، ڈوبی کو تارنے والا، فریاد کو سننے والا، مشکل کو حل کرنے والا، پتر دینے والا، بیٹی عطا کرنے والا، زندگی اور موت کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی اور ہرگز نہیں۔ یہ عقیدہ بناؤ، یہ ایمان بناؤ۔ اللہ کی قسم یہ کسی سنی وہابی دیوبندی حیاتی مماتی انقلابی نظریاتی کا معاملہ نہیں، اللہ کی قسم یہ ڈائریکٹ ایمان کا معاملہ ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے اندر کسی اور ایرے ویرے نتھو کھیرے کو شریک بناؤ گے، اللہ رب العزت کی لعنتیں مقدر بنتی چلی جائیں گی۔ اللہ زندگی بھر کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ رائی کے ذرے کے برابر بھی، پہاڑوں کے برابر اعمال فائدہ نہیں دے سکتے۔ یہ شرک کرنے والے آج دیکھ لیجئے، لوگ کہتے ہیں ہم اپنے نبی پہ قربان، اپنے نبی کی ناموس پہ قربان، اپنے نبی کے اللہ اکبر دین پہ قربان، اپنے نبی کی عزت و عظمت پہ قربان۔ میرا بھی عقیدہ ہے اور میرا بھی جذبہ ہے، میں اپنے نبی کی عزت و عظمت، رفعت و منقبت اور بلندی و ناموس پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ آپ بھی تیار ہیں؟ مجھے سچ بات بتائیں، بڑی مجلس میں سے کون بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے میں اللہ کو بھی تکلیف دوں، اس کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤں؟ کوئی پسند کرتا ہے؟ ہرگز نہیں پسند کرتا۔ لیکن آؤ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، شریک بناتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، قرآن کہتا ہے میں اپنی بات نہیں کرتا۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 57، اللہ اکبر، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین، بے شک یہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یہ اللہ رب العزت کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اللہ اکبر اس کو بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ ایسے بدبخت لوگ، سورہ الاحزاب آیت نمبر 57، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العزت کی دنیا کے اندر، آخرت کے اندر، دونوں جہانوں کے اندر یہ لوگ اللہ رب العزت کی لعنت کے مستحق ہیں، اور لعنت تو ہوگی۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، کائنات کے رب رحمان نے ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، رسوا کر دینے والا۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کتنا زیادہ ہوگا؟ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہنم کا سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا کہ اس کے قدموں کے اندر جہنم کی آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے۔ یہ جہنم کا سب سے نچلے درجے کا عذاب ہے، اور اس عذاب سب سے ہلکے اور سب سے چھوٹے عذاب کی وجہ سے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو جہنم کی آگ کے نعلین، جوتے پہنا دیے جائیں گے۔ اس سب سے ہلکے ترین عذاب کی وجہ سے بھی اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے چولہے کے اوپر پڑی ہنڈیاں کھولتی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے، سب سے لو کوالٹی کا۔ ذرا تصور تو کیجئے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اللہ اکبر کہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے عذابا مہینہ، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، دردناک عذاب، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ ذرا تصور تو کیجئے اس عذاب کا کیا کیفیت ہوگی، اس عذاب کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہاں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی، دونوں جہانوں کے اندر رب رحمان کی لعنتیں برستی ہیں۔ کائنات کے رب نے ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، مہینہ، رسوا کرنے والا۔ کون؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں شرک کر کے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟
شرک کرنے والا، کفر کرنے والا، یہ اللہ رب العزت کی لعنت کا مستحق ہے۔ دنیا میں بھی لعنتیں برستی ہیں، آخرت میں بھی لعنتیں برستی ہیں۔